بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ خبر اگرچہ ہم ویلاگ کا آغاز انڈیا سے کر رہے ہیں، لیکن ہم آئیں گے پاکستان کی طرف۔ آج کی تازہ ترین خبر کے مطابق جناب نریندرا مودی صاحب نے اپوزیشن لیڈر جو ہے راہل گاندھی، جو کہ اندرا گاندھی کے پوتے ہیں، سالوی نژاد سونیا گاندھی کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ پریانکا گاندھی، ٹھیک ہے، پریانکا گاندھی میں اس کو کہتا ہوں، پریانکا نہیں ہوتا، پریانکا ہوتا ہے۔ پریانکا گاندھی جو ہیں ان کو جو ہے وہ گرفتاری کے احکامات صادر کر دیے ہیں۔ ویسے یہ میرا کالج لائف کا فکر ہے۔ پریانکا جو ہیں ان کے اندر مردانگی زیادہ ہے، مردانہ وار وہ آتی ہے، اور یہ اپنے راہل بھائی جو ہیں ان کے اندر زنانہ پن زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ کی تقسیم ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ بڑی پریانکا جو ہیں، میں جب بھی ان کی سیاست کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو بہت امپریس کرتی ہیں۔ جس حلے کے ساتھ وہ نقطہ نظر لیتی ہیں، خاص طور پہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر، جبکہ بھاجپا سرکار جو تھی وہ اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوئی تھی، اور وہ محترمہ نے جو اس وقت جو اپنا بیگ کیری کر رہی تھی وہ فلسطین کے جھنڈے کا تھا۔ تو میرا مطلب ہے کہ بڑے دل جگرا چاہیے، ٹھیک ہے، ہاں، اس طرح کے ماحول کے اندر یہ بات کرنے کے لیے۔ تو بہرحال وہ بھی اسمبلی میں ہیں۔ ان دونوں کو جو ہے وہ پکڑ کے پولیس نے جیل میں بند کر دیا۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے مودی صاحب کے انتخاب اور انتخابی عمل کے اوپر شک کا اظہار کیا تھا، اور اپنے فالوور کے ذہن میں یہ چیز ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور مودی صاحب دھاندلی کر کے دی تھی، یعنی کہ پورے نظام کے اوپر سوالیہ نشان لگا تھی۔ بھاجپا سرکار کو کم کرنے والی سرکار نہیں ہے، جتنے وہ جھوٹے ہیں اور جس طرح وہ بے نقاب ہوئے ہیں پچھلے تک، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جس طرح وہ بے نقاب ہوئے ہیں 10 مئی والے دن، وہ اور ان کا ٹاؤٹ میڈیا، ٹھیک ہے نا، ٹاؤٹ میڈیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حسن صاحب، کیا نام تھا ان کے انفارمیشن سیکرٹری، وہ بار بار ٹاؤٹ کہتے تھے، اور موصوف کا جو سکرپٹ تھا وہ اجیت ڈیول لکھ کے دیتا تھا۔ میں نے کہا وہ ٹاؤٹ کا لفظ اجیت ڈیول کو لوٹا دیا جائے۔ تو اجیت ڈیول اور اس کا ٹاؤٹ میڈیا جو ہے، اس نے جناب جو کچھ بھی کیا اس دن، اس سے نہ صرف کہ بھارت کا بھلے 90 چھوڑ کے 190 ٹی وی چینل ہوں نیوز کے، بلکہ 1090 ٹی وی چینل ہوں، کریڈیبلٹی ان کی زیرو۔ میں ایک دیکھ رہا تھا کل کلپ، مجھے کوئی دکھا رہا تھا کہ ایک شاعر جو ہیں وہ شعر پڑھنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ پترکار ہیں؟ تو وہ آگے سے ظاہر ہے کیمرہ ان کے طرف ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں۔ تو آپ کون سے والے ٹی وی کے پترکار ہیں؟ مطلب کہ اس ٹی وی کے جس نے لاہور فتح کروایا تھا، اس کے جس نے کراچی کروایا تھا۔ تو وہ آگے سے پھر کچھ بولنے کی کوشش کرتا، اچھا آپ اس ٹی وی سے ہیں جنہوں نے اسلام آباد فتح کروا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی جس میڈیا کا یہ ٹوٹل اوقات ہو، جس کو لوگ اس طرح سے روک کے کہہ رہے ہوں، وہاں پہ کام کرنے والی برکھا دت کو تو پہلی فرصت میں خودکشی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا، آہو۔ تو خیر، لیکن انہوں نے بہرحال جی اس نظام کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی، اور یہ وہی نظام ہے جس کے تحت پچھلے 2000 اس سے ایک تو یہ الیکشن ہوئے نا سال پہلے، جو اس سے پہلے الیکشن ہوئے تھے، ان انتخابات کے اندر بھی جو اس کا فورینزک آڈٹ ہوا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ جو ای وی مشین تھی، الیکٹرک ووٹنگ مشین، ان کے سافٹ ویئر کو یوں مینوور کیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے، پہلے 150 ووٹ تو انہی کو پڑتے تھے جن کو لوگ ڈال رہے ہوتے تھے، اس کے بعد ہر ووٹ بی جے پی کو، بھاجپا کو پڑنا شروع ہو جاتا تھا، اور بھاجپا جیت جاتی تھی۔ اچھا، پھر انہوں نے اس کا کوٹا مخصوص کر دیا کہ ایک حلقے کے اندر 20% یا 30% میرا خیال ووٹ جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے پڑیں گے، اور باقی اس سے پڑیں گے، یعنی کہ 30% کا ڈس ایڈوانٹیج بھاجپا کے مخالفین کو پہلے لمحے سے ہو گیا۔ یعنی پہلے وہ 30% جو وہ دھاندلی کریں گے وہ کور کریں گے، اور پھر کہ اس کے بعد پھر
اگر جیت پائے تو جیت پائے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھاجپا کے مقابلے میں خاص طور پہ ان حلقوں میں، سارے حلقوں میں EVM نہیں تھا، لیکن خاص طور پہ ان حلقوں میں جہاں پہ EVM کا اہتمام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھاجپا جو ہے اس کے اوپر صرف انہوں نے کوشچن اٹھایا. جو باتیں راہل نے اور پری آنکا نے کی ہیں وہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہیں، رپورٹڈ فیکٹس ہیں، لیکن ان کو اس الزام کے اندر کہ انہوں نے جو ہمارے ہاں گورننس کا نظام ہے جس کے اوپر جمہوریت کھڑی ہوئی ہے اس کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کیا ہے، تو ان کو ان کے نظام نے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا. ٹھیک ہے، اب ذرا بارڈر کراس کر کے ادھر آ جائیے. جس دن پاکستان میں انتخابات ہو رہے تھے تو اس وقت پاکستان کے بہت سے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے لال بجکڑ صاحبان نے فارم 45 اور پھر فارم 47 کا بیانیہ گھڑا جو ابھی تک چل رہا ہے. اور یہ بیانیہ جو ہے یہ نواز شریف اور جناب عاصم منیر صاحب کے ساتھ ان کی قبروں تک جائے گا. لیکن وہ فسادی جو ہیں وہ ابھی بھی پاکستان کی مین سٹریم میڈیا کی مین سکرینیں آکوپائی کر کے بیٹھے ہو. موصوف نے جو کہ جیو کی سکرین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، 8 بجے کا پروگرام کرتے ہیں، موصوف نے فرمایا تو چالتے میں آیا. موصوف فرماتے ہیں کہ یہ جو نتائج ہیں اس کا تو مجھے شام 4 بجے ہی پتہ چل گیا تھا. ٹیکنیکلی جو ہے 4 بجے تک نتائج کمپائل نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک دوست ہیں پاک پتن شریف میں رہتے ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ ووٹنگ کلوز ہونے کا وقت 5 بجے ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی کے مقامی جو لوگ تھے وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ ان کے گھروں کے اوپر 4:30 بجے حملہ آور ہو چکے ہوئے تھے فتح کے جلوس کے نام کے اوپر. ان کے گھر کے سامنے آئے، گیٹ کو وٹے مارے، توڑا، نعرے لگاتے رہے، وہاں پہ 5-10 منٹ کھڑے ہو کے گیٹ کو دھکے دیے، توڑنے کی کوشش کی. وہ تو سید بادشاہ تھے، تو میرا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے کیا، مطلب صبر کیا یا جسے کہنا چاہیے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ ان کو کس قدر، یہ فیض امید نیٹ ورک تھا نا، سمجھا کر ان کو کس قدر یقین دلا دیا گیا تھا کہ آپ اجے پولنگ بند ہونی ہے 5 بجے. اور بہت سارے پولنگ سٹیشنوں کے اندر یہ اصول ہوتا ہے، بلکہ سب کے اندر یہ اصول ہوتا ہے کہ جو ووٹر گیون ٹائم کے اندر پولنگ سٹیشن کے حلقے میں داخل ہو گیا اس کا ووٹ ڈلے گا. تو یہ بعض کا 6 بجے تک بھی یہ پولنگ چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد خاکسار نے بھی جی بہت سارے انتخابات 80 اور 90 کی دہائی میں جو انتخابات ہوئے اس میں پولنگ ایجنٹ کا بھی کردار ادا کر رکھا ہے. تو اس کے وہ جب ووٹنگ پوری ہو جاتی ہے آخری ووٹر پولنگ سٹیشن سے نکل جاتا ہے، پھر جناب وہ پولنگ آفیسر صاحب ایک لمبی سی سانس لیتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں آؤ یار پہلے کھانا کھا رہی. جو پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ مختلف پارٹیوں کے یا مختلف کینڈیڈیٹس کے، ان کے ساتھ کو چائے پانی کرتے ہیں، کھانا شانا کھاتے ہیں، اس کے بعد تسلی کے ساتھ ووٹ کھولتے ہیں. اور چونکہ طے کر کے ڈالا گیا ہوتا ہے نا ووٹ صندوقڑی کے اندر، تو اس کو سیدھا کیا جاتا ہے اور سیدھا ووٹ لگانا ہے، سیدھے مطلب وہ چونکہ اس وقت وہ اس دور کے اندر جو تھا وہ کیا نام تھا، سائیکل یا شیر ہوتا تھا ٹاپ کے اوپر. بعد کا ہم نے جتنے ہلکے وقت آئے اس میں ٹاپ پہ شیر یا سائیکل ہی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہنا شیر دے اوتے شیر آئے، مطلب کہ ان کو ایک ہی ڈائریکشن کے اندر آپ نے لگانا ہے. تو پھر ووٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سارے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان ووٹوں کو رکھ کے پھر اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے. یہ کس کا ہے جی؟ یہ فلاں کا، اوکے یہ آپ پکڑ لے. یہ کس کا ہے؟ یہ فلاں کا. یہ آپ کا، یہ آپ کا. اس طرح ووٹ بانٹے جاتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں جو ان کے ہوتے ہیں وہ بانٹ کے ٹوٹل گنے جاتے ہیں، پھر ٹوٹل پہلے ٹیلی کیا جاتا ہے. اس پروسیس کے اندر 8 بج جاتے ہیں اور 8 بجے پھر فارم 42 اور 45 کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ فل ہوتا ہے. اور 9-9:30 بجے تک، یہ میں لاہور کے شہر کے اندر ہونے والے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، جب وہ فارم نکلتے ہیں اس وقت تک ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہوتی ہے. تو اس وقت خبر باہر سمگل ہوتی ہے کہ فلانا جیت گئے، ٹھیک ہے. اب یہ موصوف جو کہ ایک مین سٹریم ٹی وی چینل کے 8 بجے کا پروگرام کر رہے ہیں اور اتنے عرصے سے کر رہے ہیں،
جس دن سے جیو شروع ہوا ہے اس دن سے موصوف یہ پروگرام کر رہے ہیں. انہوں نے بیٹھ کے ٹی وی کی سکرین کے اوپر وہ بیانیہ گھڑا اور اس کے بعد جو انہوں نے پی ایم ایل این کی چترول شروع کی. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہمدردیاں ہیں نا ان کی, پی ایم ایل این کی, اور نواز شریف کے ساتھ بھلا کی ہمدردی نہیں ہے. نواز شریف ملن کا ٹائم نہیں دیندا. جو نواز شریف صاحب نے پہلے آتے ڈالی ہوئی تھی نا, یہ لوگ جاتے تھے چاہ پانی کرتے تھے ان کے ساتھ, باہر نکل کے مذاق اڑاتے تھے کہ میاں نواز شریف کھابے کھا رہے ہیں. او بھائی نے شوگر ہی کی, وہ کھابے کھا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو وہاں مہمانوں کو ضرور وہ انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہاتھ سے وہ سالن ڈال کے دیں گے, یہ ان کی خاندانی روایات میں سے ایک, لیکن وہ نہیں کھا سکتے یہ کھابے, ڈاکٹر نے منع کیا. ٹھیک ہے, ایک بندے نے مجھے کہا کہ یار ایک آپ کو تب مانے اگر آپ نواز شریف کے منہ دے اوپر سے نا وہ جو ہوتا ہے ماسک وہ ہٹوا دیں. میں نے پھر ایک بہت میاں صاحب کے قریبی بندے سے کہا, میں نے کہا یہ ماسک لگانے کی حکمت مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں ان کے منہ سے سمیل آتی ہے, اور نفیس آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, باؤ شریف دا پتر ہے, وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی سے مخاطب ہو اور اس کے منہ سے سمیل آئے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میاں صاحب یا الائچی چباتے رہتے ہیں یا منہ کے اوپر وہ اپنا ماسک رکھتا, اس کی بنیادی وجہ یہ. تو خیر وہ ہم نے متعلقہ پارٹی کو کہہ دیا کہ جب تک یہ ٹریٹمنٹ ان کا ہو رہا ہے تب تک یہ ماسک تو نہیں ہٹنے لگا, کیونکہ میاں صاحب کی اپنی جو طبیعت ہے وہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی ان کے قریب آئے ان کی بات سننے کے لیے تو ان کی سمیل جائے. تو یہ صاحب جو ہیں, یہ چمپو باندر جو ہے, اس کو صرف اس امر کی تکلیف ہے. میں نے اور بھی بہت سارے لوگوں کو اس تکلیف میں باقاعدہ تڑپتے ہوئے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف نے وہ دروازے بند کر دیے کہ یار جب بھی آتے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی فائل تے کام ہی چکے آندا, تو ہم یہ کام اپنے لوگوں کے ایم ایل اے ایم پی ایس کی کیوں نہ کریں, یہ جرنلسٹوں کو کہ ہم کام کیوں کریں, اور بالکل میرٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, میں تو اس جرنلسٹ کو جرنلسٹ نہیں سمجھتا, میں تو اس کو کوئی اور چیز سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا, جو کہ اس طرح کے مواقع کے اوپر جس نے بغل میں فائل دابی ہوتی ہے, میں تو اس کو جو مودا ہے نا وہ ٹکسالیہ اس کا کوئی رشتہ دار سمجھتا ہوں. یہ جرنلسٹ کا کام نہیں ہے. لیکن آج کل کیا کریں, یہ جتنے بھی تعلیم فروش, ضمیر فروش, پلاٹ فروش, گھی فروش, یہ جتنے بھی نام نہاد میڈیا مالکان بنے وہ جرنلسٹ رکھتے ہی اس بنیاد کے اوپر ہیں, اس میرٹ پہ ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ آپ مریم نواز شریف سے کروا کے دیں گے. تو اس دفعہ نہ مریم کسی سے مل رہی ہے نہ نواز شریف کسی سے مل رہا ہے, اور نہ الیکشن سے پہلے مل رہے تھے. یہی تکلیف, اور اس تکلیف کا انہوں نے غصہ یہ نکالا کہ الیکشن والا پورا دن انہوں نے لگا کے اور پی ٹی آئی کو بیانیاں بنا کے دیا فارم 47 کا, جو ابھی تک اب ان کے ساتھ چمٹ چکا, اور انہوں نے یہ بیانیاں ہٹانے کی کوشش بھی نہیں, ضرورت ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ پہ جناب ہماری مطلب کہ میڈیا لڑتا رہے گا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا حضور والا کہ انہوں یہ پاکستان وہ بھارت ہے بھائی, وہاں پہ آج اب تک ماشاء اللہ نہیں لگا. کس لیے نہیں لگا؟ وہ اپنی روایات کا یوں دھیان کرتے ہیں. کیا پریانکا جو ہے وہ کسی چھوٹی شخصیت کی پوتی ہے یا پڑپوتی ہے؟ نہرو, اندرا, راجیو, ٹھیک ہے نا, 4 نسلیں بنتی ہیں. اور بھارت کو بھارت بنانے والے یا آزادی دلانے والے ان کے پردادا ہوئے نا, جو نہیں پڑنانا ہوئے, ہاں پڑنانا ہوئے نا, دادی کے ابا ہوئے نا. کیا خیال ہے نا, دادی کے ابا ہوئے, پتہ نہیں وہ پڑنانا ہوں گے پردادا ہوں گے. تو ان روایات کے حامل خاندان کو انہوں نے نہیں سپیر کیا, اس نظام نے سپیر نہیں. ارے مودی نے منہ اٹھا کے آرڈر تو نہیں نہ کر دیا ہوگا, نظام تو آرڈر تو اس آرڈر میں سے ہی گیا ہوگا, اس سسٹم میں سے ہی گیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ تھی جی آج صورتحال ہمارے ہمسائے کے اندر. مودی صاحب ہمارا تو کچھ نہیں کر سکتے, وہ تو ان کو بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کہ پاکستان ہم سے 20 سال آگے. حالانکہ ہمارے جو ایئر مارشل صاحب تھے پچھلے, انہوں نے کہا تھا ہم ان سے 8 سال آگے, لیکن انہوں نے کہہ دیا, انڈینز نے, انڈیا کی عسکری قیادت نے کہا ہے جی ہم کم از کم ان سے 20 سال پیچھے. تو بھارت ہمارا تو کچھ نہیں کر سکتا,
انہوں نے غصہ جو ہے اپنے لوگوں پہ نکالنا شروع کر دیا ہے. مجھے راہل کے ساتھ اور پریانکا کے ساتھ مکمل ہمدردی ہے، لیکن انہیں اپنے نظام کے اندر رہ کے اس کے مطابق ایکٹ کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر بھی جب تک نظام کی سینکٹی کے حوالے سے اس طرح کے لوگوں کو پٹا نہیں ڈالا جائے گا، لگام نہیں ڈالی جائے گی، آپ کی کوئی چیز وہ کریڈیبل نہیں رہنے دے گی. صرف ان جیسے منہ پھٹ لوگوں کو ٹکرتا ہے تو پھر مولوی ٹکرتا ہے. جب یہ بھونکتے بھونکتے بہو بہو کرتے ہوئے نظام کے اوپر، انصاف کے اوپر، حکومت کے اوپر بکواس کرتے ہوئے جب یہ جا کے مذہب کے اوپر بھونکنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر مولوی ٹمبے لے کے نکل آتا ہے. پھر جناب اس ملک میں بات کرنے کی آزادی نہیں ہے. ماما انہوں نے گل کی تھی، صحیح دیکھو انہوں نے اگلے نے کی کیتا. ٹھیک ہے، میں راہل سے زیادہ پریانکا کو بڑی لیڈر سمجھتا ہوں. اگلے نے کوئی پہاڑ ہی نہیں چلے پائن چلو اندر. اور یہ راہل صاحب ابھی جیل بھگت کے آئے ہیں مودی صاحب کی اسی طرح کی کسی انہوں نے بات پہ تنقید کر دی تھی تو انہوں نے کہا جی انہوں نے غلط بولا ہے. اور راہل صاحب کو پہلے بھی جیل جانا پڑا تھا، انہوں نے پھر ان کو جیل میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں پہ پرائم ٹائم اینکر اتنا بڑا بن گیا کہ وہ جو مرضی چاہے بکواس کر دے، بھونکتا رہے کتے کی طرح، اور پورے ملک کے اندر ہونے والے چلنے والے نظام اور ہونے والے انتخابات کو کنٹروورشل بنا دے. اس کے اوپر اب ہاتھ نہیں ڈال سکتا. نہ اس ٹی وی چینل کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائیوں کو خدا کا خوف کرے، اور وہ ٹی وی چینل جو 5-6 ارب روپیہ حکومت سے گن پوائنٹ پہ لے کے کھاتا ہو. ٹی وی چینل کا دور گزر گیا ہے. اب تو میں اور آپ مخاطب ہوتے ہیں نا. اور میں آپ کو یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں کہ کسی بھی بڑے ٹی وی چینل کے بڑے پروگرام سے زیادہ ویوز میرے ہوتے ہیں، ہم یوٹیوبرز کے ہوتے. ایک چھوٹے سے چھوٹا یوٹیوبر میرے جیسا، میرا مطلب 20-25 ہزار لوگ کسی ایک ٹی وی چینل کے کسی ایک پروگرام کو ایک وقت میں نہیں دیکھ رہے ہوتے. میں چیلنج کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے ٹی وی والی کہانی مک گئی. ٹھیک ہے نا، کہانی گئی مک تے قلعہ گیا ٹھوک. میں نے آج سے کوئی 22 سال پہلے اپنی کلاس میں کھڑے ہو کے اپنے سٹوڈنٹ کو، اور جو میرے سٹوڈنٹ رہے ہوں اب تو ماشاءاللہ اعلیٰ عہدوں پہ ہوں گے، تو یاد کیجئے گا خاک صاحب نے کہا تھا کہ 2025 میں یہ ٹی وی چینل جو ہیں یہ تول کے بکیں گے. ارے تے پراپرٹی ڈیلراں دوڑ پہ گئی جرنلسٹاں دی تے اے کوئی 4 چینل ہور کھل گئے نے، 4-5 اور بھی کھلن گے. وہ جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے فائلیں بیچی ہوتی ہیں، تو لوگ جب ان کی طرف آتے ہیں، قانون کا ہاتھ بڑھتا ہے تو آگے سے وہ یہ کتے کھول دیتے ہیں نا، یہ جو انہوں نے رپورٹروں کے نام پہ بھرتی کیے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو روکتے ہیں آگے سے. یہ لوڑنا نہ پڑتی ہمارے قبضہ گروپوں کو، تو ٹی وی چینل ختم ہو گئے ہوتے، بند ہو گئے ہوتے. آگے یہ ڈیجیٹل کا دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ ڈیجیٹل کا دور بھی 2030 سے میں آگے نہیں دیکھ رہا، 32 سے آگے نہیں دیکھ رہا، حد 35 تک جائے گا. کیا آئے گا، اس کو کیا ریپلیس کرے گا، اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. لیکن یہ یوٹیوب اور یہ ٹک ٹاک اور ان کا بھی اگلے کو 5-7 سال ہی ہے، اپنی اونا تکر گزر گئی ہوئے گی ہے. اب نئی ٹیکنالوجیاں ہم کہاں سے سیکھتے پھر؟ ہو سکتا ہے کہ میری جگہ پہ کوئی اور ڈیجیٹل بابا بیٹھ کے تو وہ آپ ہی بولی جا رہا ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو بہرحال جی، پاکستان کے معاملات کو چلانے والے لوگ جو ہیں ان کو بھلے وہ عسکری ہوں یا سول ہوں، اس امر پہ غور ضرور کرنا چاہیے. جس کا منہ میں جو آتا ہے وہ بکواس کر دیتا ہے. اگلے نے 1-2 فکرے کہے نے پھڑ کے جیل سے بھاجتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.